بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 30 جنوری 2021 ہے اور ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ 2-3 دنوں میں ایک موضوع بہت زیادہ موضوع بحث رہا اور آج اس موضوع کا باقاعدہ ڈراپ سین ہوا ہے۔ ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ اینکر عمران ریاض صاحب پبلک نیوز کے اینکر عدنان حیدر کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس حوالے سے اس پروگرام کا ایک مختصر کلپ گزشتہ 2-3 دنوں میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا۔ ناظرین اینکر عدنان حیدر صاحب لاہور میں قبضہ مافیاؤں کے حوالے سے اینکر عمران ریاض صاحب سے سوال پوچھتے ہیں، جس کا جواب دیتے ہوئے اینکر عمران ریاض نے بتایا کہ ایک شخصیت ہیں جن کا بلال گنج میں بزنس ہوتا تھا، جب ہم پتنگ اڑاتے تھے تو یہ شخص بھی پتنگ اڑاتے تھے اور بعد میں ان کی جو رشتہ داری ہے وہ ملک کے ایک انتہائی طاقتور خاندان میں ہوئی۔ ناظرین اینکر عمران ریاض صاحب چونکہ کافی عرصے سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں تو اس لیے وہ بہت اشاروں اور کنایوں میں ہی بات کرنے پہ اکتفا کرتے ہیں، لیکن اینکر عدنان حیدر نے بار بار ایمفیسائز کیا، انہیں انسائٹ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں سر آپ اس طاقتور شخصیت کا نام بھی بتا دیں۔ چنانچہ اشاروں اور کنایوں میں ہی اینکر عمران ریاض نے ان کا نام بتا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا اور ایک واویلا برپا کر دیا گیا کہ اینکر عدنان حیدر کو جو ہے نا نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ ناظرین آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ پاکستان میں ایک ٹولہ، ایک طبقہ وظیفہ خور اور لبرل بریگیڈ کا ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو صحافت کے لبادے میں جو ہے نا کسی خاص مخصوص گروہوں کا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ حامد میر صاحب بھی میدان میں آئے، منیز جہانگیر، رضا رومی، افسار عالم، عمر چیمہ، یہ سب لوگ میدان میں آئے اور انہوں نے عدنان حیدر صاحب کو جمہوریت کے اوتار کے روپ میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین صرف یہی نہیں، عدنان حیدر صاحب بھی حامد میر کے پروگرام کا سکرین شاٹ لے کے باقاعدہ اس پہ تھینک یو سر، تھینک یو مائی ٹیچر۔ اس کے علاوہ رضا رومی نے تو یہاں تک کہا کہ شیم آن پبلک نیوز، اس قسم کے ریمارکس دیے تو عدنان حیدر صاحب بھی اس پہ جو ہے نا باقاعدہ کمنٹس کرتے رہے۔ گویا عدنان حیدر صاحب جو اینکر پرسن ہیں پبلک نیوز کے، انہوں نے بھی جو ہے نا مظلومیت کا جو ہے نا وہ روپ دھار لیا اور اس قسم کے جو پروپیگنڈا تھا اس کو تقویت دینے کی کوشش کی کہ جیسے میرے اوپر واقعی جو ہے نا کسی ایکسٹرنل پریشر کے تحت جو ہے بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہو۔ اب ناظرین تازہ ترین صورتحال کیا ہے کہ اینکر عمران ریاض صاحب نے اپنے اس تجزیے سے رجوع کر لیا ہے اور اینکر عمران ریاض صاحب کا جو ویڈیو بیان جاری ہوا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صحافی کا یہ کام ہے، یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق و تدقیق کر کے ہی کسی پہ الزام لگائے۔ چنانچہ اینکر عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں اشاروں اور کنایوں میں ہی بات کر رہا تھا اور اشاروں اور کنایوں پہ ہی میں اکتفا کر رہا تھا، لیکن اینکر پرسن عدنان حیدر نے بار بار مجھے انسٹیگیٹ کیا اور مجھے انسائٹ کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ مجھے مجبوراً نام اس لیے لینا پڑا کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ شاید اینکر عمران ریاض بزدل ہے، اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں یہ تسلیم کر لوں کہ میری جو تحقیق تھی وہ نامکمل تھی، اس نام کے حوالے سے، اس اسپیسیفک انسیڈنٹ کے حوالے سے میری تحقیق مکمل نہیں تھی، اس لیے میں اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں 2-3 بار میں نے اوائڈ اس لیے کیا کیونکہ میری تحقیق مکمل نہیں تھی، اس لیے میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ خیر ناظرین آگے چلتے ہیں۔ عدنان حیدر صاحب نے بھی ان باتوں کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ کل ان کا پروگرام پبلک نیوز پہ آن ایئر ہوا اور اس میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ خبریں پھیلائی گئیں
کہ عدنان حیدر کو پبلک نیوز کی مینجمنٹ نے کسی ایکسٹرنل پریشر کے تحت جو ہے نوکری سے برخاست کر دیا ہے۔ اینکر عدنان حیدر صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ چونکہ کوئی قدغن نہیں ہے اور تحقیق و تدقیق سے کام نہیں لیا جاتا، اس لیے میرے بارے میں اس قسم کی خبریں پھیلا دی گئیں کہ میرے اوپر یا میرے ادارے پہ یا ادارے کی مینجمنٹ پہ کوئی ایکسٹرنل پریشر ہے اور مجھے نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ گویا اینکر عدنان حیدر نے بھی کسی ایکسٹرنل پریشر کی جو ہے وہ نفی کر دی ہے، تردید کر دی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کل رات اینکر عدنان حیدر جو ہے انہوں نے مظلومیت کا جو روپ ہے وہ دھار لیا تھا۔ بالکل آپ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں، وہ میرے سامنے موجود ہے کہ حامد میر کے ٹویٹس کا وہ کیا جواب دے رہے ہیں، منیز جہانگیر کے ٹویٹس کا وہ کیا جواب دے رہے ہیں، رضا رومی کے ٹویٹس کا وہ کیا جواب دے رہے ہیں، ابصار عالم کے ٹویٹس کا وہ کیا جواب دے رہے ہیں، عمر چیمہ کے ٹویٹس کا وہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ تو اس وقت تو وہ ان لوگوں کے موقف کی تائید کر رہے تھے، لیکن خیر کل رات انہوں نے اپنے پروگرام میں تمام اس قسم کے خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اب اگر عدنان حیدر صاحب نے ایکسٹرنل پریشر کی تردید کر دی ہے تو وظیفہ خور بریگیڈ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیانات پہ معافی مانگ لیں۔ یہ عدنان حیدر نے دیر سے ہی صحیح ان کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ایک قسم کا رسید کیا ہے، کیونکہ کل عدنان حیدر انہی کے موقف کی تائید کر رہے تھے اور یہ لوگ جو 5-6 نام لیے ہیں بہت زیادہ اچھل رہے تھے اور کود رہے تھے، لیکن جب انہوں نے نفی کر دی ہے تو یہ ان وظیفہ خور بریگیڈ کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ہی ہے۔ اب ناظرین دوسرے پہلو کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب اینکر عمران ریاض نے وضاحتی بیان جاری کر دیا، اپنے موقف سے اپنے الزام سے رجوع کر لیا، تو اس کے بعد مریم نواز کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ حق اور سچ پر سٹینڈ لینا اور اس کے لیے تکالیف برداشت کرنا اور ظلم سہنا اور پھر بھی ڈٹے رہنا بزدل لوگوں کا کام نہیں۔ عوامی نمائندوں پر الزامات اور بہتان تراشی کرنا آسان ہے، مگر اس کا بھی ایک یوم حساب ہے۔ تو گویا انہوں نے تنقید و تنقید کے نشتر برسار دیے عمران خان پہ، عمران ریاض اینکر پرسن پہ۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے عمران خان صاحب کہتے ہیں، یعنی کہ جو اینکر پرسن ہے، کہ اپنے باپ کی سیاست اور دولت پر عیاشی کرتے ہوئے سیاسی لیڈر بننا بھی بہت آسان ہے۔ سٹینڈ لینے والوں کی ڈیلوں کے ریکارڈ تاریخ کا حصہ ہیں۔ ذرا سا آسرا ہو تو ٹویٹر اور زبان سب کچھ بند۔ اپنے چہیتے میڈیا سے کہیے کہ آپ کی خواہش پوری کرے، ورنہ ثبوت ہے تو مجھے دے دیں، چلا دوں گا۔ ناظرین یہ عمران ریاض نے باقاعدہ ایک اور زناٹے دار تھپڑ مریم نواز کے منہ پہ رسید کیا ہے۔ مریم نواز کی خواہش یہ تھی کہ اینکر عمران ریاض جو ہے نا، جس شخصیت کا انہوں نے نام لیا ہے اور جس اعلیٰ اور مقتدر شخصیت کے ساتھ انہیں جوڑنے کی کوشش کی ہے، وہ اس پہ ڈٹ جائیں، پھانسی کے تختے پہ چڑھ جائیں۔ لیکن یہاں پہ اینکر عمران ریاض صاحب نے مریم نواز کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ آپ نے کیا بہادری اور بزدلی کی بات کرنی ہے۔ ڈیل لینے کی آپ کی ایک پوری تاریخ ہے اور اپنے باپ کے پیسوں پہ آپ عیاشی کر رہی ہیں اور آپ ہمیں لیکچر دے رہی ہیں کہ میں بے بنیاد الزامات پہ ڈٹ جاؤں۔ ناظرین اس حوالے سے چند حقائق آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری تھے، لیکن اینکر عدنان حیدر صاحب کے رویے کی میں مذمت کرتا ہوں۔ کل وہ داد، تعریف و توصیف جو ہے وہ سمیٹ رہے تھے، لیکن رات کو اچانک انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس قسم کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ سب سے آسان راستہ ہے ان لوگوں کے لیے راتوں رات سپر سٹار بننے کا کہ سیکیورٹی اداروں پہ، ریاستی اداروں کے سربراہان پہ آپ الزامات لگا دیں، کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ آئین کے تحت ریاستی اداروں کے سربراہان پابند ہیں کہ وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا پبلک فورم پہ آ کے جواب نہیں دے سکتے۔ تو آپ لوگوں کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ آپ ریاستی اداروں کے سربراہوں پہ الزامات لگانا شروع کر دیں، پھر مظلومیت کا روپ دھار لیں۔ جب راتوں رات آپ کو شہرت مل جاتی ہے تو پھر جو ہے یہ جو عدنان حیدر صاحب ہے وہ ٹویٹ کر لیتے ہیں کہ جی میرے اوپر تو کوئی پریشر نہیں تھا۔ خیر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔